بہرحال ایک یہ خواب ہے اور ایک وہ خواب ہے جو وحی الہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں پیغمبروں کے خواب۔ غیر پیغمبر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے، اور یہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیب کی خبروں کا 46واں حصہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں سے صرف خواب والی جو ڈومین ہے یہ باقی رہ گئی ہے، اور وہ بھی ساتھ فرمایا جو نیک خواب ہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، مبشرات باقی ہیں اور وہ نیک خواب۔ البتہ بخاری اور مسلم میں جو یہ ہے نا نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ غیر انبیاء کے لیے بھی خواب آ سکتا ہے، لیکن جب نبی کو خواب آتا ہے نا اس میں شیطان کی دخل نہیں ہوتی۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 103 102 103 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کی قربانی کا۔ یہ تو بہت بڑا ایک ڈیسیژن تھا نا، ایک بندہ مارنا ہے آپ نے، تو وہ خواب وہی الہی تھا اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے پہنچ گئے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک فدیہ نازل فرما دیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو جب خواب آئے اس میں شیطان کی دخل نہیں ہوتی۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، جس سے بات سٹارٹ ہوئی تھی۔ وہ خواب صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے، جامعہ ترمذی میں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا۔ اس پہ ترہ یہ کہ امام ترمذی نے کہا کہ میرا استاد جو ہے امام بخاری محمد بن اسماعیل سے جب میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی تصحیح امام ترمذی نے اپنے استاد کی نقل کر کے اس پہ پکی مور لگا دی۔ اس حدیث کو مسند احمد کی تحکیم کرنے والے شعیب ارنوت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، ترمذی کی تحکیم کرنے والے شیخ البانی اور شیخ زبیلی زئی نے بھی اس کو صحیح کہا، یعنی امت نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اور یہ حدیث مشکات کے اندر آپ کو شروع میں مل جائے گی، کتاب المساجد چیپٹر میں، نماز پڑھنے کے مقامات والے چیپٹر میں، کیونکہ اس حوالے سے بھی اس میں ایک ذکر موجود ہے۔ 748 نمبر ہے جی مشکات میں اس کا، اور ترمذی میں ہے 3235۔ اس حدیث کا ویسے ٹیسٹ یہ ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں، اور اس میں ایک دعا بھی ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے نیچے ڈسپلے کریں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرے امتیوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ یہ دعا یاد کریں۔ یہ اللہ سے بہت بڑی دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے اس خواب میں مانگی ہے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے۔ پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح بیٹھے رہو۔ پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ یعنی وہ آپ کی وہ جو نیند تھی وہ غفلت کی وجہ سے نہیں تھی۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب ہو گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب میں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چنانچہ اس نے فرمایا محمد، میں نے عرض کی میرے رب حاضر ہوں۔ اچھا ایک مسئلہ تو کلیئر ہوا نا، یہ جو آپ کو بعض بریلوی علماء کہتے ہیں نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یہ کہا ہے۔ قرآن تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر باقی انبیاء سے ہوتے ہوئے اینڈ پہ حضور کے پاس آئیں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، وہاں پہ بھی الفاظ ہیں یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، یا رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے۔ بھائی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا کوئی احترام والا رشتہ ہے اس اعتبار سے کہ پروٹوکول دینا ہے؟ بندہ تو بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام کو کبھی اللہ نے بھی نہیں یا محمد کا۔ اس حدیث میں بھی، بخاری مسلم میں بھی یا محمد ہے، یہ ترمذی میں بھی۔
میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، یعنی بار بار مجھ سے پوچھا. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی. یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا انگلیوں کے پورے کا ذکر ہے نا، اس کے لیے ہم یہ تشبیہ بھی نہیں بیان کریں گے. قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، یہ متشابہات ہے. نہ ہم جہمیہ ہیں کہ ہم ان کی تعویلات کرنا شروع کر دیں، نہ ہم مجسمہ ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے لیے جسم مان لیں، نعوذ باللہ. اور یعنی اس کی برکت سے پھر ہر چیز کہتے ہیں مجھے واضح ہوگی اور میں نے پہچان لی. پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد، میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں. یہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں. اللہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اب سکھایا اللہ نے خود ہی ہے، لیکن یہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا. یہ آپ نے ذرا مال نوٹ کر رہے ہیں. نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا. 3 اعمال. پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں. فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا. یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. اور جو پہلے 3 اعمال تھے وہ گناہوں کے مٹانے والے 3 اعمال ہیں. اچھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے فرمایا کہ اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو. اب نبی علیہ السلام نے اسی وقت ایک دعا، وہ اللہ نے ان کو تعلیم کی یا فی البدی زبان پہ آئی خواب کی حالت میں، تو وہ جو باتیں ڈسکس ہو رہی تھی نا، نیک اعمال، گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال، درجات کے بلندی والے، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے کہا نا کہ مانگ لے کچھ مجھ سے مانگنا ہے، تو میں نے پھر یہ دعا مانگی. وہ ہے دعا جناب، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. یہ دعا کہتے ہیں میں نے جب مانگی، اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاتا ہوں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. اب یہ ہے اصل میں وہ دعا جو آپ کو یاد کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے میں نے تو 1994 میں یاد کی تھی، جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلی، جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا. تو نماز کے تشہد میں اسے پڑھیں اس دعا کو، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب درود شریف پڑھ چکو تشہد میں، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو آپ یہ مانگیں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر طرح کے نیک کام کرنے کا، وترک المنکرات، اور ہر برے کام کو چھوڑ دینے کا، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا. وہی باتیں جو وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا کے رکھنا. اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ہر اس شخصیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور ہر اس نیک عمل کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے. یہ اسی کی فارم ہے جو ابو داؤد میں اور نسائی میں
حدیث ہے نا، معاذ ابن جبل سے حضور نے کہا تھا معاذ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کبھی ترک نہ کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو یہ جناب خواب تھا، یہ ہے اصل خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم سب زیارت کریں گے۔ دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا میں سمجھتا ہوں نبی اسلام کی شان میں بھی گستاخی ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو ہم تو میرے بھائی صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اور جب یہ آپ دو سٹیجیں طے کریں گے نا تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔